ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر. ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس میں تقریباً 23 جوان، کچھ لوگ 25 بھی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن 23 سے 25 کے درمیان جوان جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور آئی ایس پی آر نے جو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اس کے مطابق ڈی آئی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب دہشت گردوں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں، جس پر ڈی آئی خان کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. 17 دہشت گرد ہلاک کیے گئے اور اس کے بعد صبح کے ٹائم 6 دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پہ حملہ کیا. اس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے جب چوکی پہ دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنائی تو اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی دھماکوں سے عمارت بھی گری اور مزید ڈیتھس بھی ہوئیں. اگر تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھیں پچھلے کچھ ماہ میں ہونے والے خودکش حملے، یہ تو اٹس اے ڈن ڈیل کہ اٹس اے نیو ویو آف ٹیررزم ان پاکستان. اور 4 نومبر کو میاں والی میں پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا جو کہ ناکام بنا دیا گیا تھا. 3 نومبر کو بلوچستان کے ضلع گوادر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور پاک فوج کے 14 اہلکار شہید ہوئے تھے. 29 ستمبر کو بلوچستان کے ضلع مستونگ میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں خودکش دھماکے ہوئے تھے. پولیس افسران سمیت تقریباً 53 افراد جاں بحق اور درجنوں شہری زخمی ہوئے تھے. اسی روز کے پی کے شہر ہنگو میں تھانے کی حدود میں ہونے والے 2 دھماکوں کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے تھے. 28 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 2 مختلف واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے 3 جوان شہید اور 1 دہشت گرد ہلاک ہوا تھا. یوں تو گلوبلی ٹیررزم از اے کنٹینیوس فینومینا ناؤ. جو ملیشیاز ہیں، جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہ اپنی جگہیں چینج کرتے رہتے ہیں. پراکسی وارز بھی اپنی شکل چینج کرتی رہتی ہیں. لیکن پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور ٹو طالبان کے بعد، ایویکویشن آف امریکن فورسز کے بعد یہ جو ویو آئی ہے یہ بڑی کویسچنیبل ہے. اس کی سورسز اور روٹس کہاں ہیں، اس کے بارے میں مستقل ملٹری ٹو ملٹری جو دورہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، یقیناً اس میں بھی ڈسکشن ہوگی. لیکن کویسچن ایک اور یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سب اس وقت میں ہو رہا ہے جب الیکشن سر پہ ہیں. عام انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، آروز، ان سب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2024 کے الیکشنز کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پاکستان کے لیے تھنگز ہیو نیور بین ایزی، لیکن اسپیشلی جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جب بھی کوئی نئی ویو آتی ہے سب سے پہلے اس کا اثر پاکستان کی پالیٹکس پہ، پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ، پاکستان کی اکانومی پہ پڑتا ہے. اسار رانا صاحب ہیں میرے ساتھ، طاہر ملک ہے میرے ساتھ. آپ اس نئی ویو آف ٹیررزم کو کہاں پہ بیس کرتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ہے یہ، کوئی خالی ٹیررزم نہیں ہے. میں اب اپنی بات کا آغاز سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سلام ہے ان جوانوں پہ، ان کی جرت پہ. دیکھیں آپ، زندگی سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. ان کے گھر میں بچے بھی ہوں گے، بیویاں بھی ہوں گی، ماں باپ بھی ہوں گے. تو میرے خیال ہے امت الفاظ تو اس کی کوئی متبادل نہیں ہے نا، جو انہوں نے قربانی دی ہے. تو وہ ان کو سلام ہے سب سے پہلے. مگر جو میں چیز سمجھ رہا ہوں، میں ابھی جب آپ اتنی تفصیل اس کی دے رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے خود ہی، میں بھی ان میں شامل تھا کہ مولانا کہا کرتے تھے جی دہشت گردی ہے، سردی ہے کہ، تو ہم کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے. میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. تو میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہمارا صدر زرداری، اب کیونکہ یہ ریاست کے سمبلز ہیں، سابق وہ اس کا حصہ ہوں گے، سابق وزیر خارجہ ہیں بھٹو، اپنا بلاول بھٹو ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، سابق وزیر اعظم گیلانی ہیں جو پاکستان کی اسٹیٹ کے فیسز ہیں. تو آپ کس طرح اس طرح کے حالات میں 25 جوانوں کی شہادت جو ہے، اللہ معافی دے، مطلب دل کو ہلا دیتی ہے ایسی چیز. اور آپ جو مرضی کہہ لیں، مطلب ایک ریاست کا شکل ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم نے بے نظیر کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھا ہے. اپنا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی آج بھی ہم پہ سر پہ چڑھی ہے. ہم نے لیاقت علی کو نہیں ہم ابھی بھول سکے. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ویری ویری جینون تھریٹ ٹو پاکستانی الیکشنز اینڈ پولیٹیکل پروسیس. جینوئن تھریٹ، سب سے پہلے تو یہ تھریٹ ہے، بعد میں پولیٹیکل ہے، بعد میں اکنامک ہے اور بعد میں سوشل ہے. ہمارے شہری،
ہمارے جوان مستقل قربانیاں دے رہے ہیں اور دنیا نے کوئی اتنا اچھا جواب اس کا کبھی نہیں دیا. تو اس لیے یہ اب ہماری جنگ ہے, اصل میں ہم نے اسے خود ہی لڑنا ہے. اور 25 جوانوں کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاک فوج کس قدر کتنے محاذوں پہ لڑ رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو نئی ویو آئی ہے, مولانا فضل الرحمان کو جو تھریٹ ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ داعش کی طرف سے ہے, تو کیا یہ اس وقت ہم اس ایسی ڈبیٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں یہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے کہ ٹی ٹی پی انوالو ہے اس میں, کہ داعش انوالو ہے اس میں, طالبان کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کس طرح دیکھا جائے گا اس نئی ویو کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب جس لمحے میں اس پہ بات کر رہے ہیں تو میں چشم تصور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان گھروں پہ کیا بیت رہی ہوگی جن کے جوانوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ اس دھرتی کے بچے تھے اور اس دھرتی کی حفاظت کرتے کرتے اس دھرتی کا حصہ بن گئے. ان ماؤں پہ, ان بہنوں پہ, ان بچوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کتابوں میں آج ایک بہت تکلیف دہ دن ہے, اور تکلیف دہ ان اے سینس کہ یار وہ جوان, ان کے بھی کتنے خواب ہوں گے, ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے کتنے خواب ہوں گے, اور وہ سارے خواب انہوں نے اس دھرتی کی حفاظت کے اوپر وار دیے. اور اگر آج ہم یہاں پہ اس ماحول میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور پھر بھی امن ہمارا قائم ہے, تو اس کا کریڈٹ تو ان مورچوں کے اندر, یک بستہ میدانوں کے اندر, وہ برف پوش پہاڑوں کے اوپر حفاظت کرنے والے نوجوانوں کو جاتا ہے, پاک فوج کے, جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو میں اب کوئی اس پہ ابھی فی الحال نا میں اس پوزیشن میں نہیں خود کو محسوس کر رہا زنیرہ کہ میں کوئی پولیٹیکل اس پہ کامنٹ کر. یہ لیڈ سٹوری ہے ہم آج جب اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا جو جب ہم نہ مناسب لگتا ہے, بالکل نہ ہو رہی ہے. پروگرام سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ بہت تکلیف دہ ایونٹ ہے. وہ جواب میں چاہے 27 جہنم واصل ہوں یا 200 ہوں, اے ڈیم کیئر. میرے لیے تو پاک فوج کا ایک نوجوان بھی جو ہے نا وہ 24 کروڑ پاکستانی ہے. سو میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں, اینڈ آئی ول ناٹ پاس اینی پولیٹیکل کامنٹ. میں بس اپنے اس والی بات میں یہاں تک ہی ہوں کہ میں ان کو, ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان سب لوگوں کو جو ان عظیم نوجوانوں سے جڑے ہوئے تھے انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور میرے پاس شکریہ کہ کوئی لفظ نہیں ہے, یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. ظاہر ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جب آپ جائیں, یورپین کنٹریز میں, یو ایس میں, تو وہاں پر آپ کو ریکروٹمنٹ سینٹرز کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں کہیں نظر آتے ہیں, جس میں وہ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹیزنس کو کہ اگر آپ یو ایس مرین کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا برٹش فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آ کے ریکروٹ ہوں. اور ان کو اتنی کیمپین کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس پروفیشن میں عام طور پہ جانا کوئی پسند نہیں کرتا. بڑی ہارڈ جاب ہے ٹو بی اے سولجر. بیسکلی یو آر اے سولجر فار لائف. اس کے بعد آپ کے گریڈز کیا ہوتے ہیں, آپ کہاں تک پہنچتے ہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ہمارا ملک اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوج میں جائیں. یہ میں نے بڑا ریئر فینومینا دیکھا ہے کہ وہاں وہ لوگ کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ ٹی وی پہ ایڈز آتے ہیں جس میں وہ گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ پرکس اینڈ پریولیجز بھی انوالو ہیں, اس کو جاب سمجھیں, پلیز جوائن کریں اس فور. ہمارے ہاں تو کوئی ایسے اشتہارات میں نے کبھی نہیں دیکھے. ایک قومی جذبہ ہے, اور میرے خیال ہے یہ وہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے جو سولجر جاتا ہے وہ پھر جو رقم کر جاتا ہے, وہ کہانیاں تو ہم تک نہیں پہنچتی, لیکن یہ جو ایک ایک خبر آتی ہے نا آن ڈیلی بیسز, ایز اے جرنلسٹ تو ہمارے پاس روزانہ آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہر دن ایک کہانی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ دن جلدی گزر جائیں اور اس مینس کا, اس چیز کا خاتمہ ہو جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے دہائیوں سے. اور جب بھی ویسٹرن کنٹریز کے اوپر اس کی ہیٹ پہنچتی ہے تو وہ اس وقت تو بھاگے بھاگے آتے ہیں, لیکن ہم ایز اے ہوسٹ کنٹری جب سے اس کو نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے شہری اور کتنے فوجی اپنی جانوں سے گئے ہیں. اس میں چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے آپ نے بڑی صحیح بات کی, ان کی قربانیوں پہ تو میں بات نہیں کر رہا,
مگر یہ بھی تو سوال ہے نا حکمرانوں کے لیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو جڑ سے کس طرح ختم کیا جائے. بھئی جس نے یونیفارم پہنا ہے اس نے شہادت لے لی, وہ تو اپنا خون دے رہا ہے, اس پہ تو کیا بات ہم نے کرنی, اس کو تو سلوٹ ہے. مگر یہ کویسچن ان کے لیے جو ملک چلا رہے ہیں, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 79 میں جب ہم افغانستان گئے تو کس نے پالیسی بنائی تھی, پھر وار اگینسٹ ٹیرر کس نے لڑی تھی. میرا لیے اس کا بڑا طویل یہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے, 40 سال کا کویسچن ہے, اس کے بغیر ہم اس سے نکل نہیں سکتے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور آج کل کیونکہ ریفرنسز کا دورہ ہے, اب میں پولیٹیکل بات کر رہی ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہونی چاہیے کہ کب کیا فیصلہ لیا گیا جس کے نتیجے میں اتنے فوجی شہید ہوئے. میرے جوان کا خون اتنا اس طرح چاہے, ہمیں سوچنا پڑے گا نا, یہ بھی تو کویسچن ہے. تو اگر پولیٹیکل کریکٹ ہونا ضروری ہے, پولیٹیکلی کریکٹ ہونا ضروری ہے, لیگلی کریکٹ ہونا ضروری ہے, ابھی میں اس کی طرف آؤں گی, تو یہ تو بڑا بیسک کویسچن ہے ہمارے سروائیول کا, کیونکہ ہمارے فوجی جان دے رہے ہیں. بہرحال اگر پولیٹیکل کریکٹ ہونے کی بھائی رہی ہے تو پھر آ جاتے ہیں کہ آج نواز شریف کو جو ایگزونریشن, جو کلین چٹ ملی ہے, باعزت طور پہ بری کیا گیا ہے العزیزیہ ریفرنس میں, وہ جو برق رفتار انصاف ہوتا ہے اس کی ہم نے آج ایک دفعہ پھر جھلک دیکھی ہے. ویسے تو وہ جب سے واپس آئے ہیں تب سے وہ جاری ہے. اینڈ لیٹ می پٹ ہیئر اے ڈسکلیمر کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نواز شریف کو آپ نااہل کر دیں یا ان کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا کیس بنا دیں یا آج ان کو کلین چٹ دے دیں. میرا سوال عدلیہ سے یہ ہے کہ جو اتنا وقت اور اتنا پیسہ ٹیکس پیئرز منی کا جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے کسی کے خلاف کیس بلڈ کرنے کے لیے, جب شواہد اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, جب وٹنسز آ رہے ہوتے ہیں, جب اس شخص کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے صبح سے شام تک, جب اتنی دستاویزات, کتنے والیوم 10 والیومز ان کا ایک انبار ہم دیکھتے ہیں, تو ایک وقت کی عدالت تو اس کے ذریعے سے ایک شخص کو نااہل بھی ثابت کرتی ہے, اس کو کرپٹ بھی ثابت کرتی ہے. 4 سے 5 سال کے دوران سب کچھ پلٹ جاتا ہے, وقت کا پہیہ گھومتا ہے, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے وقت پہ نہ نیب آ کے اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے, نہ چیف جسٹس, نہ بیٹھے ہوئے ججز نیب سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پہلے والے دستاویزات خراب تھے, ان میں کوئی کمی تھی, وہ ایویڈنس ٹھیک نہیں تھی, کوئی نئی ایویڈنس سامنے آئی ہے. وداؤٹ آسکنگ اینی ویلڈ کویسچن ہماری عدلیہ کلین چٹ دے دیتی ہے. تو ہم کب تک ماضی میں جا کے کورس کریکشن کریں گے؟ اور اگر یہ کورس کریکشن ایک کے لیے ہے تو پھر سب کے لیے ہوگی. تو میرا خیال ہے رائے تو, میری پرسنل رائے تو یہ ہے کہ یہ کیسز بنانے بند کر دینے چاہیے, کیونکہ یہ سب ماضی میں جا کے ٹھیک کرنے کی جو ایک روایت اب پڑ گئی ہے, یہ تو پھر سب کو سہولت میسر ہونی چاہیے. دیکھیں آج جو فیصلہ آیا ہے, میں تو اس پہ بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مظلوم کو, ایک مجبور کو, ایک محکوم کو, ایک ستائے ہوئے شخص کو, اس معاشرے کے ستائے ہوئے, عدالتوں کے ستائے ہوئے شخص کو. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حضرت میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کو انصاف مل گیا اور انصاف کا بول بالا ہو گیا, بلند و بالا ہو گیا, اعلیٰ ہو گیا, بلکہ انتہائی اعلیٰ ہو گیا. تو ایک اچھا ہو گیا. شکر الحمدللہ کہ آج پاکستان میں انصاف کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں, اور اب میاں نواز شریف صاحب کے پیر کا صرف ایک کانٹا رہ گیا ہے, وہ توشہ خانہ. تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر اس رفتار کے پیمانے پہ دیکھیں, میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, کیونکہ اور میں آپ کے احترام میں شامل ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دونوں کے مشترکہ احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اب میں جو میں کہہ رہا ہوں شاید وہ پھر آپ اون نہ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے, تو میں آپ کو شامل کر کے ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری عدالتوں نے ایک بات تو ثابت کی کہ وہ ایک شعر تھا, وقت تیزی سے بدل گیا اور تم وقت سے بھی تیز نکلے. تو ماشاءاللہ ہماری جو انصاف کی سپیڈ ہے وہ وقت سے بھی تیز ہے. اچھا, اب آج جب عدالت میں آج سماعت کے دوران جب انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس صاف, ڈیفنس نے کہا کہ واپس احتساب عدالت میں بھیج دیں, تو دیکھیں عظمت کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں انصاف کی عظمت. تو ہمارے جج صاحب نے کہا پگلے پاگل ہو گیا ہے کیا, پھر بھیج کے وہاں پہ ٹائم ضائع کرے گا تو میں یہ کام چٹکیوں میں حل کر دیتا ہوں. تم جاؤ گے, پھر سماعتیں ہوں گی, 20 تاریخ دسمبر کی سر پہ آ گئی ہے, تو میرے چند مکھن میرے ہیرے نے الیکشن لڑنا ہے, تو میں اس کے کانٹا میں خود ہی کیوں نہ نکالوں, تو جاؤ میں نے تمہیں بری کیا.
آپ نے بری کر دیا. میں تو خوش ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو العزیزیہ ریفرنس میں سزا ہوئی تھی اور پھر ثابت ہوا تھا کہ جناب سعودی عرب میں یہ جو اسٹیل مل لگی اور اس میں اتنا پیسہ آیا, کہاں سے آیا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اللہ اپنے نا معجزے دکھاتا ہے. میں نے منو سلوا پڑھا تھا, مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ ایون فیلڈ, العزیزیہ, اس طرح کی چیزیں نا ایک دم اتر آتی ہیں اوپر سے اللہ کے نیک بندوں پہ, میاں نواز شریف پہ. تو پھر اس پہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. یعنی منو سلوا پہ کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں پوچھ, آپ who the hell we are to ask him کہ بھائی یہ پیسے منی ٹریل دو. سعودی عرب میں اتنی بڑی مل, ایون فیلڈ کے اندر تم کوئی بھی نہیں منڈے, وہ بیٹے بھی کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, اور رہتے بھی سارے ہیں اسی میں ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک وقت میں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ, وہ 2 دفعہ الحمدللہ کہہ کے, لیکن پھر وہ مارا بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں وہ میں ایسے مذاق کر رہا تھا, بچے تو جھوٹ بولتے ہیں وہ آپس میں. میرا سوال صرف ایک ہے اس کے کیا یہ ملک کی عدالتیں, کیا یہ ملک کا انصاف, کیا یہ ملک کا قانون, کیا یہ ملک کا آئین, کیا یہ ملک کے تمام فیسلٹیز صرف نواز شریف کے لیے ہیں؟ یہ 24 کروڑ لوگ جو بھوکے مرتے ہیں, جو دادا لڑتے لڑتے مر جاتا ہے اور اس کا پوتا بھی مر جاتا ہے انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر, تو وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وہ آئین پاکستان انہیں کوئی تحفظ نہیں دے رہا. ساری عدالتوں کا فوکس, ساری عدالتوں کا زور ایک شخص کو بچانے کے لیے ہے کہ اس کے رستے کے کانٹے نکال. مجھے مت کوئی یہ سنائے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور اگر زیادتی ہوئی تھی اور عدلیہ نے کی تھی تو پھر اس عدلیہ کا بھی گریبان پکڑے جنہوں نے اس وقت زیادتی کی تھی. زیادتی ہوئی تھی بھئی, وہ آپ کی سسٹم کہہ رہے زیادتی ہوئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تو بالکل جینون اصلی دن ہے نا اپنی رانا ڈارلنگ کا. وہ کہتے ہیں شام غم شام غریباں جو 4 مہینے سے جاری تھی, کہ میں بتا رہا ہوں لکھ لیں میری بات, وہ نہیں آئے گا, وہ اشتہاری, وہ ملزم, ان بھائیوں میں لڑائی ہے, وہ کبھی آئے گا نہیں آئے گا تو ساری عمر جیل میں رہے گا. وہ ساری باتیں ہیں. اب آپ کو بالکل کلیئر ہے آج کے سسٹم نے, آپ کی عدالت نے 2 سوال تھے سمپلی نیب سے. پہلا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب سے پیسے ہیں تو بھائی کوئی پروف دے دو, کوئی ایسی کوئی ہمیں ایویڈنس دے دو کہ یہ پیسے ہیں, وہ دے ور انیبل ٹو پرووائڈ. پھر انہوں نے کہا چلے یہ اس نے ریسیو کیا, یہی تھا نا, بیٹے نے پیسے بھیجے ہیں ساتھ, اور اسی میں جیل گیا تھا نواز شریف جب وہ 7 سال نہیں اسی میں. میرا سوال سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ کی یہاں پہ اینڈ جو تم نے کیا ایگزیکٹلی میرا بھی یہی آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ ان کا یہ عدالت مان گئی ہے نا کہ آج آپ کی نیب نے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, وہ نہیں دے سکے کہ پیسے آئے کدھر ہیں پیسے گئے کدھر ہیں. مگر اس ساری جو جتنے بھی کیسز ہیں اس کا ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کر رہے. دیکھیں بات سنیں, دنیا بھر میں سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا, سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے. سپریم کورٹ پاناما پہ کیسز نہیں کرتی کیونکہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن نہیں کرتی, وہ ایک آئینی تشریح ہے. یہ سارا جو کام یہاں سے خراب ہوا ہے نا, سپریم کورٹ نے ڈنڈا سوٹا چلایا کہ یہ پاناما ہے, اور یہ آپ کی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ احتساب میں جائیں, اور اس کے نگران جج صاحب تھے اعجاز الحسن صاحب, تو ان کی نگرانی میں نیب کو پکڑ لیا گیا, جی آپ کریں انویسٹیگیٹ کریں. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا ہے, یہ پاناما سے سارا شروع ہوا ہے. اب سوال یہ ہے, میں 200% اگری کرتا ہوں رانا سے کہ اگر آج یہ سارا کوئی غلط ثابت ہوا تو اس کا مطلب ہے نظام کے اندر کوئی نہ کوئی میجر مسٹیک ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی خبر دوں جو 4 مہینے سے میں دبے لفظوں سے کہہ رہا تھا, اب میں آپ کو کھل کے بتانے لگوں. نواز شریف کی واپسی یہی تھی کہ اس نظام نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, اب یہ نظام مجھے معاف کرے گا, یہ نظام خود میں نہیں کچھ کروں گا. اور یہی میسج لے کے گیا تھا, یہ سن لیں فقرہ سن لیں, یہی میسج شہباز شریف لے کے گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں, نظام خود بخود آپ کو نکالے گا. یہ ہوا ہے. اچھا یہ عجیب ویسے کامیڈی ہے کہ نظام ساتھ کھڑا ہے آپ کے, تو آپ کو کوئی جلسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے, دوسری طرف یہی صاحب ہیں, ان کے ساتھ نظام نے وہ سلوک کیا کہ یہ جیل کے پیچھے تھے. اس کے بعد نظام نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے نکل کے باہر چلے جائیں, ذرا جو آپ کی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ باہر بھی چلے جائیں. یہ نظام جو اتنی منورنگ کرتا ہے, اس کے بعد نظام جو ایسے لوگوں کو پھر کلین چٹ بھی دیتا ہے, اس نظام کی پوچھ گچھ کون کرے گا؟ دیکھیں ابھی میرا ملک پیارا, نیب بھی نظام ہے, عدلیہ بھی نظام ہے, کوئی نیب سے پوچھے گا
کہ نیب نے یہ سب کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا, اور پھر بھی نیب قائم دائم ہے, ابھی تک اس کو ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں, وہ زندہ ہے, وہ سلامت ہے. وہ کہتے ہیں ہم فصلی بٹیروں پہ نہیں چھوڑیں گے. نظام بھی وہیں کا وہیں ہے. مجرم جو اس وقت کے تھے وہ آج کلین چٹ لے کے آ گئے. غلط کون تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے, میرے ملک پیارا تو میرے اس کو میری بڑی نظر ہوتی ہے میرے رون دھونے کے اوپر. نہیں آج تو آج جینوئن ہے نا, آج تو وہ خودکشی کا مقام ہے, دے چاروں طرف. نہیں یہ اس پہ پولیٹیکل بات ہے, بیپ کر دیں, پولیٹیکل بات. میری شام غریبہ پہ اس کا انجوائے کرنا بنتا ہے, کیونکہ جب سے شام غریبہ ہو رہی ہے نا, ان کو انجوائے کرنے والے ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے شام غریبوں کے ماحول بنوائے تھے. واہ, ٹھیک ہے نا, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں شام غریبہ کرتا ہوں زنیرہ صاحبہ, میں نا چگے چک کے وڈیروں کے آگے ڈانس نہیں کرتا, ان کی پالکیوں کے آگے ڈانس نہیں کرتا. میں ان کی بڑی بڑی پریڈوز کے ساتھ لٹک کے بولے جٹ نے نوری نٹن سٹ دینا تھلے او ہوں ایتے ویلا آپ دسے گا کون ماردا ہے میدان پہلے ہلے, میں نہیں گاتا. میں تو بھائی وہ کہتا ہوں جو زمین پہ رینگتے ہوئے لوگ, فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ریڈیو پہ بیٹھے ہوئے لوگ محسوس کرتے ہیں, میں وہ بات کہہ دیتا ہوں. زبان خلق, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں ان کا حصہ ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیم. ٹھیک ہے نا, مجھے فخر ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ یہ نظام نے آج پھر, ایک تو نظام دین بیٹھک کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہے. جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں نظام دین بیٹھک قائم ہے, تب سے ان کے خلاف جب بھی کیسز بنے, مجھے معذرت کے ساتھ میں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں, پنجاب کی عدالتوں نے ہمیشہ انہیں ریلیف دیا. اتوار کے دن عدالتیں کھلی, ضمانتیں دی گئی. وہ ایک ملزم جو پکڑا نہیں جا رہا تھا 24 گھنٹے میں وہ اچانک وہاں پہنچ کے ضمانت لے لیتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جاتی ہے, عدالتیں فوراً کہتی ہیں کہ ان کو بحال کر دو. بی بی کی حکومت جاتی ہے تو کہتے ہیں اب وقت نکل گیا. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب پہ کوئی دھبا لگے تو وہ اچانک اٹھ کے میرے بچے میرے نونہال وہ آ جاتی ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جناب علی کو میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب تو وہ لاڈلے بچے ہیں ہمارے جو عدلیہ باقی جگہوں کے اوپر ہر جگہ پہ فٹ ہیں, کیونکہ یہ سب کی گود میں بہت فٹ آ جاتے ہیں. ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے اور یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں وہ نظام کو نا, تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ بھی فٹ ہو جائیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ سب کچھ میں مانتا ہوں کیسے ہی ہے, اور نظام بھی ان کے, اور جہاں نواز شریف کھڑے ہوں وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, داتا صاحب پہ میرا ایک دوست کھڑا ہو گیا, کہتا ہے دیگ بٹ رہی تھی تو وہ سب سے آگے کھڑا ہو گیا کہ یہ میرے یہاں سے لائن شروع ہوگی. انہوں نے منوزوں سے دیگ پیچھے جا کے پیچھے سے بانٹنی شروع کر دی. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میاں صاحب جہاں لائن جہاں کھڑے ہیں تو دیگ کہیں پیچھے سے نہ بٹنی شروع ہو جائے. لیکن یہ جو دیگ بٹ رہی ہے اس کی بھی کوئی جیورسڈکشن ہونی چاہیے نا. ایک اندازے کے مطابق, ایک محتاط اندازے کے مطابق ہماری عدلیہ تیسرے نمبر پہ ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ پہلے نمبر پہ جانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہاں تو جیورسڈکشن کا جو سٹیئرنگ ہے وہ اتنا لوز ہو گیا ہے کہ کبھی تو جب کوئی کام نہیں کرنا تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹول پلازا پہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے, اس سے ادھر ہیں تو ہم کچھ کر لیتے ہیں, اس سے ادھر ہیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. کہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کر لیں, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. دوسری جانب جیورسڈکشن لنڈن ہیتھرو سے شروع ہوتی ہے, لاہور ایئرپورٹ پہ نظر آتی ہے, گھر پہ پہنچ جاتے ہیں نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ اور سائن کرانے کے لیے. یہ جیورسڈکشن آخر کون ڈیفائن کرے گا؟ کیا یہ ڈیفائنڈ ہے؟ اگر ہے تو کیا صرف کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم نے کتابوں میں ہی صرف آئین رکھنا تھا تو پھر ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں ہم اتنا بحث مباحثہ اتنی ڈگریز کر کے یہ سارے سوچ بچا رہی ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا, لیگلی کریکٹ ہونا اور وائٹ واش ہونا یہ کب تک جاری رہے گا؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. 21 اپریل 2011 کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے, جس کی آج ہم نے لائیو نشریات دیکھیں, یہ حکم دیا تھا کہ جو بھٹو صاحب کا کیس ہے ذوالفقار علی بھٹو کا, اس کو اوپن کیا جائے. اور انہوں نے ہی اس وقت اپنے حکم نامے کے ذریعے سے اس ریفرنس کے تمام سوالات جو ہیں وہ بھی فریم کر دیے تھے.
یہ اس وقت کا صدارتی ریفرنس جو ہے وہ آج 9 رکنی ججز نے اس کی سماعت کی، لارجر بینچ تھا، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خود وہاں موجود تھے، فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایز اے لائر پیش ہوئے، براہ راست نشر ہوا۔ جسٹس منصور نے بہت ویلڈ آئینی سوالات اٹھائے کہ ہم کس بنیاد پہ اس کیس کو دوبارہ سننا شروع کر دیں، لیکن جسٹس منصور تو لیگل کویسچنز اٹھا رہے ہوں گے، میں ایز اے لے مین اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہوں کہ یہی جو برق رفتار انصاف آج ہم نے العزیزیہ کی شکل میں ہوتا دیکھا، اگر یہ ایک شخص کا حق ہے تو آصف علی زرداری نے بالکل صحیح ریفرنس فریم کیا ہے، بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں، یہ تو پھر سب کا رائٹ ہونا چاہیے۔ ماضی میں جا کے جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور پھانسی جیسی زیادتی، اس کو تو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے عدلیہ کو ایک امتحان میں بھی ڈالا ہے، وہ ایسے کہ کوئی نیا ایویڈنس نہیں ہے، کوئی نیا کلیم نہیں ہے، کوئی نیا پٹیشنر نہیں ہے، اور ایک صرف انٹرویو جو جسٹس نسیم حسن شاہ کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا یہ انڈر پریشر ہوا تھا، صرف اس انٹرویو کی بیس پہ کیا ساری ایویڈنسز سائڈ میں کر کے ایک نئے سرے سے اس کو سنا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک لیگل کویسچن ہے، لیکن اگر یہ ہوگا تو پھر آج تک جتنے غیر آئینی قدم اٹھائے گئے پاکستان کی ہسٹری میں، پی سی او ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، جتنی دفعہ مارشل لاء لگا، اس مارشل لاء کے انڈر جو حکم نامے گئے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل تھے، ایون ٹوڈے ہمارے پاس 2 انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس ہیں، کے پی میں اور پنجاب میں، اور اپنی ڈیٹ سے ہم کہیں آگے نکل آئے ہیں الیکشنز کے لیے۔ یہ تو پھر نظریہ ضرورت سے لے کے جس ٹیگ کے انڈر جو کچھ ہوا وہ سب کریکٹ کرنا پڑے گا۔ کیا ہماری عدلیہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہے تو جو 24 کروڑ عوام کا بوجھ ہے، جو اصل میں عوام کے معاملات ہیں، وہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو یہ عدلیہ نے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے گلوریفائی تو کیا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ پرسونیفیکیشن جسٹیفائی کرنی پڑے گی۔ ملک صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لیگل جو ایلیمنٹ ہے میرے لیے، ہم تو جرنلسٹ ہیں تینوں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں اس پہ بات کر سکتے، اور بڑا صحیح پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ اب اس کو ٹیکنیکلی لیگیلٹیز کی کیا ہے۔ لیگیلٹی یہ کہ ایک چیف جسٹس ہے نسیم شاہ صاحب، تب وہ جج تھے، انہوں نے کہہ دیجیے ہم پہ پریشر تھا اور مارشل لا میں پریشر ہے، اب اس پہ آپ نے ایویڈنس کھڑا کر دیا، اور کمال کی بات ہے جب یہ اپنا ہوا ہے، یہ ریفرنس ہوا ہے، تو وزیر انصاف تھے بابر امان صاحب، اب وہ بھی نہیں ہے، تو اب جج صاحب نے کہا جی اب دوبارہ اپلیکیشن لکھیں، مگر اس چھوٹی سی جو میں اصل سے پہلے خبر دینا چاہ رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ کمال ہے، سلوٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس نظام کو، عدالتی نظام ہے جہاں پہ صدر ریفرنس دے رہا ہے اور 11 سال کے بعد چیف جسٹس نے پرسنل انٹرسٹ پہ، اور وہ اپالوجی کی آج انہوں نے، 11 سال اگر آپ کے صدر پاکستان جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے، جو آپ کی آرمی کا چیف ہے، جو آپ کے سارے نظام کا چیف ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، صدر پاکستان کو اگر کوئی ریفرنس دیتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے مجھے انصاف دو اس پوائنٹ پہ، اگر اس کو 11 سال لگیں گے تو پھر رانا ہو گیا، آپ ہو گئی، میں ہو گئی، یہ جو میرے بھائی کیمرہ مین ہیں ان کو تو 2 کروڑ سال چاہیے نا، پہلے ایک چیز ہوگی۔ اب دوسرا آتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ایک آدمی نہیں تھا، اگر آپ نے اس کو کہہ دیا اس نے قتل کیا اس کو پھانسی دے دو، ذوالفقار علی بھٹو اسلامی کانفرنس کا چیئرمین ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اور پاکستانی تاریخ کا سب سے پاپولر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، کیونکہ اس نے عوامی سیاست شروع کی، آپ نے اس کو پھانسی دی، اور اس سے جو کنسنسس بنا، میں لیگل بات نہیں کر رہا، وہ ایک لفظ بنا کہ یہ عدالتی قتل ہے۔ یہ قتل جو ہے نا یہ سیاسی، اور قتل کرنے والا پوری اس زمانے میں ضیاء الحق کے جو آپ کی تو عمر نہیں ہے، میں بھی چھوٹا ہی تھا، مگر مجھے یاد ہے قلعے کا ایک لفظ آیا تھا کہ قلعے میں بندے چلے گئے تھے، اس طرح کا زمانہ نہیں تھا سوشل میڈیا، پتہ ہی نہیں کو گیا سو گیا۔ اچھا آپ کے گھروں میں راتوں کو لوگوں کو اٹھایا گیا، اور مطلب اتنا ظلم جبر ہوا، اتنے لوگ مرے، لوگوں نے جلایا اپنے آپ کو، تو یہ بھٹو اتنی کوئی چھوٹا سا فینومنا نہیں ہے۔ تو ایک چیز اسٹیبلش ہے پاکستان کے پولیٹیکل، اور یہ ہماری عدالتوں پہ نظام پہ ایک دبا لگا ہوا ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ وہ دبا اتارنے جا رہی ہے، اور میں پھر آپ سے اگری کروں گا یہ ایک دبا بھٹو کا تو اتار لیں گے، اور 2 کروڑ کتنے اور ہیں وہ کون اتارے گا؟ اچھا لیکن ساتھ بلاول صاحب وہاں موجود تھے، انہی کی حکومت تھی جب یہ صدارتی ریفرنس آیا، اس میں بے نظیر بھٹو کے اوپر ان کی اسیسینیشن میں کون لوگ انوالو تھے، اس کے اوپر کمیشن UN کے انڈر بن جاتا تو کم از کم آج ہم اپنی عدالتوں کی طرف کم از کم ایک قتل کے لیے نہ دیکھ رہے ہوتے، وہ تو انہوں نے کیا نہیں، اور بلاول صاحب اوپر سے کہہ رہے ہیں کچھ قوتیں آج بھی نہیں چاہتی کہ بھٹو کو انصاف ملے۔ آخر
لاشوں پہ سیاست اگر اپنے ہی خاندان نے کرنی ہے تو پھر کسی اور کو مورد الزام آپ کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھٹو کو انصاف ملے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی، تو پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کون سا انصاف دے دیا؟ یہی میں کہہ رہی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا، that's what I'm saying. وہ اپنے دور میں کم از کم محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو انصاف دلوا سکتے تھے. بائی دا وے ہمارے پاس وہ ریفرنس موجود ہے سپریم کورٹ کا جو اس وقت ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں، وہ یہ تاریخی ڈاکیومنٹ ہے، یہ پڑھا ہے سپریم کورٹ میں پڑھا ہے، جو تاریخی فیصلے ہیں ان میں یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے، اور سگنیچرز آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ میرا لے گرین پین سے ہوئے ہیں نا. یہ وہ فیصلہ ہے جس سے بھٹو اس دنیا سے گیا تھا، اور یہ ابھی بھی پڑا ہے سپریم کورٹ میں ایز اے ماڈل پڑا ہے. یہ وہ تو بلاول صاحب ابھی بھی اگر اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیں گے کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی، کھل کے کب بولیں گے یہ؟ میں دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ملک نے جو ابھی بات کی کہ جی اس کا ایک وہ ہے آپ کے پاس کہ بھئی جسٹس نسیم شاہ نے اعتراف کیا تھا، ایسا نہیں ہے. اس کیس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں نا، جیسے مولوی مشتاق کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو آپس میں وہ تھی، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. جیسے آج لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، میں عرض کر لوں نا کہ اس جج کی عدالت میں آپ بھیجتے ہیں جہاں پتہ ہوتا ہے کہ میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ مولوی مشتاق اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو کچھ تھا، اب بھٹو صاحب نے ان کو نہیں بنایا تھا تو ان کے دل میں تھا. جیسے آج میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اس کی کوئی جوڑ نہیں مل رہی، کہ جیسے قاسم کے ابو نے اپنے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس بھجوا دیا تھا، تو ایک ان کو نہیں مثال تو بالکل ٹھیک یاد رہا، میں نے کہا ذرا ایسے آؤٹ آف دا وے نہ کہیں بن جائے بات، تو ایک بن گئی چیزوں کو. ایکشن ریپلے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور اسی طرح دل میں جب آپ بڑے لوگ دل میں کوئی چیز رکھ لیں. پھر میں حالانکہ میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخص کو مشورہ دینے کے جرم میں پھانسی دی گئی. بھٹو صاحب کا میں اس کیس میں صرف اتنا بنتا تھا کہ وہ انہوں نے مشورہ دیا یا انہوں نے وہ پلان کیا، تو ان کو اس کبھی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوا. پھر عدالت کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو تضحیک آمیز رویہ مولوی مشتاق صاحب نے استعمال کیا، وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں. ایک بار بھٹو صاحب کا مجھے آج تک چھوٹا سا تھا، تو مجھے آج تک وہ میں پروسیڈنگ پڑھتا تھا تو مجھے جملہ یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، بڑے تھکے ہوئے تھے، بڑا ڈپریس تھے، اور انہوں نے نا کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ درداں دی ماری میری زندڑی علی. تو اس جملے میں بڑی ایک تکلیف ہے، جو ابھی ملک کہہ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، جس نے کہا کہ تیل کو ویٹو کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہو، جس نے تھرڈ ورلڈ کو ایک اوپر لے کے گیا، پاکستان کا ایٹم بم بنانے ٹھیک ہے نا. پھر میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ بھٹو کو جب ٹوین ٹاور کے اوپر وزٹ کرتے ہوئے کھڑا کیا، تو انہوں نے دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا امپریس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھٹو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میرے پیروں تلے ہے. اور پھر ایک پریس کانفرنس میں جب ہینری کسنجر نے یا کس نے کہا کہ امریکی صدر نے کہ بھٹو سے میں اتنا امپریس ہوا ہوں کہ اگر یہ امریکن ہوتا تو یہ میرا وزیر خارجہ ہوتا، تو بھٹو نے ٹوکے کہا نہیں پھر میں امریکی صدر ہوتا. تو ایسے بڑے لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. جو امریکہ کو چیلنج کرے گا زنیرہ، جو امریکہ کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، جو امریکہ کو یہ کہے گا کہ نہیں تو ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ حفاظت کرے ان لوگوں کی جنہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بہت کچھ کہا، ایبسلیوٹ ناٹ جیسے، اور اس طرح اللہ ان کی حفاظت کرے. کیونکہ ہم بھٹو کا لاشا ابھی تک اس کا وزن نہیں اٹھا پائے، اور ہم کوئی اور افورڈ بھی نہیں کرتے. اور ایک اگر اجازت دیجیے گا کہ یہ موقع ہے، میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹس قاضی صاحب کا فین ہو گیا ہوں. انہوں نے ایک اتنا بڑا معاملہ اٹھا دیا ہے جس میں ان کے عدلیہ کے پر لگے ہوئے خون کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا ہے اپنے فیصلے سے، اور یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، اوپر سے اترے ہوئے اوتار نہیں ہیں، ہم بھی غلط فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پیپلز پارٹی یوز کر سکتی ہے، ان کو سلوگن مل گیا ایک تھوڑا سا آنے والے الیکشنز کے لیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جناب کی اجازت سے بات بھٹو پہ کرنی ہے. مجھے ایک
ملٹری آفیسر تھے, ان سے میں نے انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ضیاء الحق کا کیا غصہ تھا اپنا. اس نے ایک واقعہ بتایا کہ اس نے ایک بات کر دی نواز بھٹو نے نا بڑی سخت قسم کی, تو ضیاء واز کلیئر کہ یہاں یہ زندہ رہے گا, یا میں نے یہاں سے بات شروع. میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ کیس کس طرح آ گیا احمد رضا قصوری کا, وہ تو بڑے جگر تھے, دو بڑے قریبی دوست تھے, اور 1970 میں جب آیا نا لاہور میں بھٹو تو ہی قصوری صاحب قصور گئے تو قصور لے کے گئے, اور روٹی کپڑا مکان کا جو لفظ ہے نا وہ انہوں نے قصور سے بلے شاہ سے لیا. ویری گڈ فرینڈس. تو ایک بڑی ہسٹری کی بات جو مجھے اسٹارٹ فرینڈشپ سے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کیا بتایا, انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں اسائنمنٹ دی گئی نا کہ اب بھٹو پہ انویسٹیگیٹ کریں, یہ جو کرپشن کا کوئی نیا لفظ نہیں, یہ بادر شاہ ظفر سے انگریزوں نے شروع کیا تھا, کرپٹ ہے, جس کو پسانا ہوتا ہے کرپشن سے شروع کرتے. اس نے بتایا کہ ہم اک گئے 6 مہینے 4 مہینے بھٹو پہ کام کر کے, کرپشن بھٹو کی نکلی گئی. حتیٰ کہ کلفٹن میں ایک جگہ پتہ لگا کہ گملے اور کچھ چیزیں آئی ہیں, تو بھٹو جیل میں چلا گیا ہوا, یہ یاد رکھیں. تو جب کہتا ہے میں جا کے ضیاء کے پاس گیا, میں نے کہا یہ کچھ چیزیں ہیں کلفٹن ہاؤس میں کچھ لگی ہیں, تو کمال کی بات ہے بھٹو نے نصرت بھٹو کو بتایا کہ وہ رسیدیں لے کے آؤ جو جب میں نے اس کے پیسے دیے. تو اس آفیسر نے مجھے بتایا اس دن یہ لاٹری نکلی جنرل ضیاء کی کہ جناب یہ احمد رضا قصوری کا کیس ہے, بھٹو کو ہم کرپشن میں نہیں پکڑ سکتے. تو یہ بڑی بڑی ہسٹری کی بات ہے. اس نے شکر کیا کہ ایک FIR ہوئی تھی اور یہ دوستی ہو گئی احمد رضا قصوری کی اور جنرل ضیاء کی, یہاں سے کام شروع ہوا. اور اگر اس کی ہسٹری ہم پڑھیں کیسے یہ معاملات ہوئے, تو قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک دوسرے کو دونوں نے آمنے سامنے جو کچھ کہا, اس سے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سیاست میں ایک وقت میں دوست ہوتے ہیں, اور جب دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ دشمنی میں کہاں تک جاتے ہیں کہ پھانسی ہی چڑھا دیتے ہیں کسی کو. یہ پاکستان میں کب سے ہوتا آ رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا, یہ ایک سوال کسی کو تو اٹھانا پڑے گا. بہرحال جو سوالات جسٹس منصور نے اٹھائے ہیں, لیگل کویسچنز کی میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحت جو دائر کیا گیا صدارتی ریفرنس ہے, اس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہم دوبارہ نہیں سن سکتے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم بھٹو کے فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے. عدالت کو بتائیں کہ جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا اسے دوبارہ کیسے کھولیں. اس پہ فاروق نائک نے کہا کہ بھٹو کیس عوامی اہمیت کا حامل کیس تھا, اس لیے اس کو دوبارہ سنا جائے. بہرحال 9 قانونی ماہرین جو ہیں ان کو معاونین کے طور پہ مقرر کیا جائے گا, اور جنوری میں اس کی روزانہ کی بیس پہ سماعت ہوگی. ضرور کیجئے سماعت. بھٹو صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کو ضرور کریکٹ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت جو کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ایک عام آدمی پہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. امید ہے کچھ ایسے کیسز, کچھ جن کا ڈائریکٹ تعلق پبلک ویلفیئر سے ہے, وہ بھی ہم کبھی لائیو دیکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اور گزشتہ ہفتے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی کا دورہ کیا تھا. اس موقع پہ انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بھی وہاں پہ بات چیت کی تھی, جس کی تفصیلات اب سامنے آئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے. یہ جو آپ معیشت کو بحال کرنے کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں, یہ ایٹ لیسٹ 2 سال تک اگر چلتے رہیں تب جا کے ہماری معیشت صحیح ڈگر پہ پہنچے گی. کہا یہ جا رہا ہے, جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں یا اس آرگیومنٹ کے جواب میں کاکڑ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. تو دس از فرسٹ ٹائم کہ کاکڑ صاحب صحیح جگہ پہ خاموش رہے ہیں. لیکن یہ خاموشی بھی معنی خیز ہے, بیکاز پاکستان کی پولیٹکس میں بولنا بھی ریلیونٹ ہوتا ہے, خاموش رہنا بھی ریلیونٹ ہوتا ہے. اور یہ اسپیشلی یہ بات چیت ایسے موقع پہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہونا جب آلریڈی زرداری صاحب بھی تقریباً اس بات پہ نیم رضامندی ظاہر کر چکے ہیں کہ الیکشنز بے شک نہ ہوں, کنٹینیوٹی کے لیے اگر نہیں ہوتے تو فضل الرحمان صاحب کو تو جینوئن تھریٹس ہیں, وی آل نو دیٹ. اور آج ہم نے ٹیررزم کی نئی ویو بھی دیکھ لی ہے. الیکشن کمیشن بظاہر اپنا کام کرتا نظر آ رہا ہے, لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز PTI کے ابھی تک معلق ہیں ہوا میں, اس پہ معاملہ کہیں تک نہیں پہنچا. تو کیا یہ بزنس کمیونٹی کی جو خواہش ہے یہ نگران گورنمنٹ پوری کرے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لمبا بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب نے مجھے امپریس کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک پاکستان میں سپریم کورٹ ہے، اب چاہے مجھے سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں، اس نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی، 2 کو نااہل کیا، اور اللہ نے بچا لیے کاکڑ صاحب کو. اگر وہ کہتے تھے ہاں تو انہوں نے توہین عدالت کر دینی تھی. تو قاضی صاحب تو صبح دوپہر شام بار بار یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے جو کہا کہ 5 سال کا جو کیس چلا، انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا آپ کم از کم 2 انگلش اخباروں میں اس کا اشتہار بھی دیں گے، اور ساتھ ان کی یہ بھی آبزرویشن ہے کہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں. تو میں ایک تھوڑی سی بڑی سیف بات کر رہا ہوں، آپ ہم تو ایک سٹیزن ہے نا، اب جو بھی میں بھی آپ بھی رانا بھی جو بھی ہم بات کریں گے، ہم توہین سپریم کورٹ کریں گے اگر ہم ایون ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیلے ہو سکتا ہے. یہ آپ کی لیگل ہمارا تو کام ہے ڈسکس کرنا. وی آر جرنلسٹ. اگر تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہم یہ سب نے توہین عدالت کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر ککڑ بانگ نہیں دے گا تو کیا کرے گا. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ ککڑ اگر اسے سائلنٹ کر دیا جائے تو وہ بانگ دیتا وہ کتنا عجیب لگے گا. تو بھائی یہ علیحدہ بات ہے کہ جو لوگ جو ککڑ بانگ دیتے ہیں وہی ذبح ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ککڑ کا کام ہے بانگ دینا، تو اسے بانگ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جو بات سچ ہے، اور بینگ جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بولنی ہے، میں تو بولوں گا اور میرا حق ہے. ٹھیک ہے. یا اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے میں تو دیکھوں گا. ہاں اچھا آپ بولتے رہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں پھر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ اسار رانا اگر سچ بولے گا تو اسے سزا ہوگی، اور مریم اگر ہمیں گالیاں دے گی تو ہم اس کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر بٹھا دیں گے جا کے. آپ جب یہ بات کرتے ہیں آپ سیبوٹاج کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ 2024 میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں، میں نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کی، میں تو ایک ویسے بات کر رہا ہوں. یہ بات میں بھی بات ہوتی ہے. اگر مجھ پہ فرض کریں یہ آ جاتا ہے کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن سیبوٹاج کر رہا ہوں، تو جنہوں نے آپ بڑے پاورفل ہیں. آپ کو اندازہ تھا؟ ہاں اندازہ کریں، ساڑھے تے بھی شک ہے انہوں نے. تو میں اگر یہ جملے بولوں تو میں تو سیبوٹاج کر رہا ہوں. اور پارلیمنٹ میں جب ایسے ججز کے نام لکھ کے ان کے اوپر گالیاں دی جائیں، اور ایک خاتون اپنے جلسوں میں 5-5 6-6 ججز اور آنے والے چیف جسٹس کا نام لے کے ان کو کرپٹ کہے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست. اور دوسری آج کا سچ تو یہی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تعریفیں کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کی، تو وہ نا ایک حاجی صاحب تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ساتھ ان کا ایک دوست ساتھ والے کو بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب بڑے نیک نے، یہ نا غریبوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، ہر جمعرات کو دیگے دیتے ہیں. تو انہوں نے نیت توڑ کے کہا کہ 10 میں 4 عمریں بھی کیتے نے. ٹھیک ہے نا. شکر کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے بھی دسو کہ میں یہ بھی میں نے کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ تعریفیں تو وہ وہی کر رہے تھے جو حاجی صاحب چاہ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن تو آئینی ضرورت ہے، آپ اس کو کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کا کوئی ویٹ ہو رہا ہے. وہ تو دیکھیں، میں آپ کو پھر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بلہ جو ہے کیونکہ گیس نہیں آ رہی نا، تو ہر چولہے میں جلا دیا جائے گا، بلہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا. چاہے آپ کچھ انٹرا پارٹی الیکشن آپ جتنا مرضی کروا لیں، کیونکہ اصل تکلیف صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی ہے. مولانا فضل الرحمان اگر حجرے میں 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے امیر بنا لیں وہ ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں جاتی عمرہ کے خود کو صدر بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے. اے این پی جو ہے 4 سدہ کے اندر بیٹھ کے اور وہ اپنے آپ میں تقسیم کر دے کہ ولی خان کی اولاد کے آگے سے یہ اسفند صاحب، اسفند کے آگے سے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن غلط صرف پی ٹی آئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ میرے ملک پیارا جو کہتا ہے کہ سسٹم سے ٹکرانا اور سسٹم کی طاقت اور ڈائنامکس، اگر سسٹم کی طاقت اور ڈائنامکس صرف یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز ہے یا جن کی کوئی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے ان کو ایلیمنیٹ کر دینا ہے، تو پھر تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں کیا دے رہا ہے. 1947 سے لے کے آج تک اگر ہم کبھی نواز شریف کو کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو اور یہ اسی طرح چلنا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ذرا سن لیجئے آپ. کہ جو ہمارے ساتھ وہ ایک بھارت ہے، ایک ملک، ہمارا دشمن ملک بھارت، اس کی اکانومی سنا ہے پتہ نہیں $6000+ بلین پہ ہے، کتنے پہ ہے.
میں تو اتنا روز حسد کرتا ہوں بھارت سے کہ کہیں میری اس کو آ لگ جائے, میری نظر لگ جائے, اس کو کچھ ہو جائے. چاند پہ بھی پہنچ, ٹھیک ہے, چاند پہ بھی پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو خدارا اس سے نکل آئے یار. لیکن بزنس کمیونٹی خود کہہ رہی ہے کہ ان کو 2 سال کی کنٹینیوٹی چاہیے. ہمارے یہاں جو اگر آپ بزنس کمیونٹی کی آپ نے بات کی, اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو یہ ہمیشہ ماشاء اللہ دوروں میں بڑے کمفرٹیبل رہے ہیں. اگر آپ 10 سال دیکھیں ٹیکس لگا دیں تو یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا جو دیکھیں نا, جب آمریت کا ایک بندے کو راضی کرنا اور سسٹم سے لڑنا مشکل ہے. پولیٹیکل جتنا مرضی, میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل بندہ جتنا مرضی سیلفش ہو, جتنا مرضی الٹیمیٹلی وہ جواب دے لوگوں کو ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں جو آپ کی سچویشن ہے. دوسری بات جو آپ نے الیکشن کی, یہ بھی پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے یہاں بحث ہوتی ہے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی جو سب سے لانگسٹ وار ہوئی ہے دیٹ از بٹوین ایران اینڈ عراق. 11 سال کی وار ہے. آپ ابھی گوگل کر لیں, ایک الیکشن ڈیلے نہیں ایران نے کیا. اور وہ وار ہے, ہم ڈیموکریسیز کی بات نہیں کر رہے نہیں ابھی وہ اور دوسری بات ایران کی اس وار میں مطلب وہ کہتے تھے اتنا مرد مرا ہے ایرانی کہ مرد نہیں ملتا تھا. لوگ شہروں میں جاتے تھے, مرد ختم ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں, جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ہے. ہمیں میرا لئے کہیں نہ کہیں تو اب کریکٹر دکھانا پڑے گا. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ کٹہرے ہوئے اس حوالے سے اگر الیکشن نہیں ہوتے. ویل ان مائی اوپینین تو نواز شریف صاحب کو جو چاہیے تھا ان کو مل گیا. ان کو سسٹم نے جو غلط ثابت کیا تھا سسٹم نے ہی صحیح ثابت کر دیا ہے. تو وہ بھی سرخرو ہو گئے ہیں, عوام میں آ سکتے ہیں, الیکشنز لڑ سکتے ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ بے شک گٹر کے ڈھکن نہیں دے سکے کراچی میں, ابھی تک پانی نہیں پرووائڈ کر سکے, لیکن بھٹو کیس کو ایک دفعہ پھر اوپن کروا کے ان کے پاس بھی نعرہ آ گیا ہے. تو یہ 2 بڑی پارٹیز کے پاس تو موقع ہے کہ الیکشنز میں اتریں. لیکن ایک تھرڈ پارٹی جو اس وقت ہے جو کہ نگران گورنمنٹ ہے, جو وہ کر رہی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے, چلتے رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. بیکاز میرے سامنے ایک نیوز سٹوری ہے جس میں فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت وہ روکیں گے ہائی کورٹس کو فرام انٹرٹیننگ اینی کیس in relation to privatization of Pakistan's assets. یعنی کہ پرائیویٹائزیشن کی راہ میں کوئی بھی اگر کیس رکاوٹ بنے گا تو آرڈیننس کے ذریعے اس کو روکا جائے گا کہ ہائی کورٹس اس کو نہیں چھیڑ سکتی, اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتی. سو پرائیویٹائزیشن کو لے کے اتنا سینسٹیو ہونا, اتنا سیریس ہونا. اور بائی دا وے فواد حسن فواد جو کہ نجکاری کے وزیر ہیں, آج ان کو ایک ایڈیشنل بین الثوابی جو وزیر ہوتے ہیں ان کا پورٹ فولیو بھی مل گیا ہے. تو جو آثار ہیں وہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جانے والے لگ نہیں رہے. بٹ لیٹس ہوپ کہ ڈیموکریسی کے جو چیمپئنس ہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, وہ کامیاب ہو جائیں وقت پہ الیکشنز کرانے کے لیے. I'll see you tomorrow.